بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین میں افسوسناک چھڑی جنگ کے پیچھے عامیانہ عزائم کی حقیقت کیا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ یعنی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور امن کا سرخ بچیا سے کیا تعلق ہے؟ جب حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ میں جنگ کے 100ویں دن کے موقع پر خطاب کیا تو ان کی کہی ایک چونکا دینے والی بات کو میڈیا میں زیادہ توجہ نہیں ملی۔ ابو عبیدہ نے غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام عائد کیا۔ وہ جس گائے کے متعلق بات کر رہے تھے وہ سرخ بچیا ریڈ ہائفر ہے، جو اب اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک محفوظ اور نامعلوم مقام پر گھاس چر رہی ہے۔ امریکی ٹی وی CBS ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق کچھ یہودیوں اور مسیحیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ سرخ گائے یہودی ہیکل کی دوبارہ تعمیر اور مسیحی کی آمد کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے مشرق وسطیٰ کی ہنگامہ خیز تاریخ میں تقریباً 2000 سال قبل کے واقعات و حالات کو دیکھنا ہوگا، جب قدیم رومیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں آخری ہیکل کو تباہ کر دیا تھا۔ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب العداد یعنی بک آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایسی سرخ بچیا کی قربانی دی جائے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے کبھی ہل میں نہ جوتا گیا ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا۔ سرخ بچیاؤں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یتشاک مامو نے ادا کیا ہے، جن کا تعلق یمون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی اثر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی ٹی وی چینل CBS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے یتشاک مامو کا کہنا تھا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان گایوں میں ایک بھی بال سفید یا کالا نہیں، اور اگر تمام بال سرخ نہ ہوئے تو یہ قربانی کے لیے اہل نہیں ہوگی۔ بچیا ڈھونڈنے میں برسوں لگ گئے اور اس مقصد کے لیے یتشاک مامو نے ہزاروں میل دور امریکی ریاست ٹیکساس میں مسیحی گوالوں سے رابطہ کیا۔ وہاں طویل تلاش کے بعد انہیں اپنی مطلوبہ گائیں مل گئیں، جنہیں ٹیکساس ریڈنگز کہا جاتا ہے۔ سرخ بچیا کی امریکہ سے برآمد پر سخت ممانعت کے باوجود سخت قوانین کو نرم کرنے کے لیے بچڑوں کی بطور پالتو جانور درجہ بندی کی گئی۔ اب ان گایوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ایک وسیع و عریض سفید رنگ کی قربان گاہ پر لے جا کر ان کی قربانی پیش کی جائے گی۔ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے، جہاں جلد ہی ان گایوں کو جلایا جائے گا۔ مامو نے کہا کہ جس جگہ دوسرا ہیکل تھا، اس جگہ کو دیکھتے ہوئے یہ قربانی پیش کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ہیکل 70 رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ یہ دجالیت کی طرف بڑھتا قدم بہت تیزی سے اپنے سفر کو طے کر رہا ہے۔